बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। क्या खुद एहतसाबी में अरशद शरीफ साहब आते हैं? फ़ौज का दावा है, मिलिट्री जनरल्स का दावा है कि फ़ौज में एक खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है। आज कुछ उस पर सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सारा दिन आप खबरें सुनते रहते हैं। खबरें वही हैं, स्टेटस को है, अशराफिया का कब्ज़ा है, पाकिस्तान पे कब्ज़ा ग्रुप जो है वो मुसल्लत है, तो खबरें तो वही होती हैं। सीधी बात है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो अशराफिया हो। तो कोशिश करता हूँ थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आपको बताऊँगा कि ब्रिज हेड क्या होता है। और 1944 ये दूसरी जंग अज़ीम थी और जगह का नाम था नॉर्मंडी, और जनरल आइजनहावर ये सुप्रीम कमांडर थे इत्तेहादी फ़ौज के, और बाद में अमेरिका के सदर भी बने, बड़े कामयाब सदर बने। और फिर डी चौक, ये क्या चक्कर है, ये जो है ना ब्रिज हेड, ये क्या होता है? अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसका बड़ा इफ़ेक्ट आया है। मैं आपसे कहूँगा कि यूट्यूब पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। उसमें ख़ासकर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा थे, बरकी साहब थे, जो है ना वो बैरिस्टर एहतशाम थे। इसके अलावा अलीमा ख़ान थी। अलीमा ख़ान ने पाकिस्तान से ज्वाइन किया था। तो ये आपके सामने स्टोरी रखूँगा। ये जो ब्रिज हेड है ना, इसकी तशरीह की है कर्नल अकबर ने वहाँ कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद आपको बताऊँगा कि तलाक या मौत, अब उस तलाक का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है, जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि ये शादी नहीं हुई। आप अंदाज़ा करें। उसके बाद 500 हमले। मैंने मेरे ख्याल में पहले भी वीलॉग में कहा था कि शाम में जो कुछ हो रहा है ना, इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने वो अल जुलानी की तस्वीरें लगा दी और अल्लाह अकबर और ये सारा कुछ। तो अभी ये गेम इज़ नॉट ओवर, गेम ऑन है। यानी अभी शाम में क्या होता है, क्या हो रहा है, ये आपको बताता हूँ। और उसके बाद 3 लोगों की जो है वो लाशें चाहिए। ये मिलिट्री जनरल्स ये क्या करते हैं और अपने काम के सिवा, ये हैं जी चौधरी सज्जाद हुसैन। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ट्विटर पे वो कुछ लिख डालते हैं जो हमारे जैसे जो मामूली लोग हैं, यूट्यूबर हैं। वैसे भी आपको पता है यूट्यूबर होना जो है ना वो शूदर होने के बराबर है या मरासी होने के बराबर है। यूट्यूबर को इस तरह देखा जाता है कि यूट्यूबर जो है ना वो कोई कम तर मखलूक है। तो खैर हमें कबूल है, खैर है, आप लोग कहते रहें, कोई इशू नहीं है। तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो चौधरी सज्जाद हुसैन है ना, ये कहते रहते हैं। इन्होंने जो है वो इंकशाफ किया ट्विटर पे कि जनरल बाजवा ने ऑर्डर दिया था कि मुझे 3 बंदों को जो है ना 3 बंदों की डेड बॉडीज चाहिए, और उन 3 बंदों में जो है वो अरशद शरीफ साहब भी शामिल थे। ये चौधरी सज्जाद हुसैन का दावा है, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने नाम लिया शिफा यूसुफजई का। इसके अलावा उन्होंने नाम लिया वकास गोराया का। और चोई साहब लिखते हैं कि उन 3 में से 2 बंदे जो है वो मर चुके हैं। एक बंदे को गोली मारी गई लेकिन वो बंदा बच गया। वकास गुराया को इस बारे में बताया गया तो वकास गुराया ने कहा था कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। और अगली अहम बात उन्होंने ये की कि मुल्क से बाहर जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसमें DGISI का कोई किरदार नहीं होता। ये डायरेक्ट आर्मी चीफ के जो है वो हुक्म से होते हैं। बाहर ही पेमेंट की जाती है और बाहर ही बंदे का नाम बताया जाता है। इस ट्वीट की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस ट्वीट की ज़रूरत यूँ पेश आई कि DGISPR ने जो चार्जशीट किया ना लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ उमीद को, तो उसमें कहा था कि जी सियासी मुदाखलत, फिर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। उसमें एक नुक्ता था कि लोगों को नुकसान पहुंचाना। अब वो लोगों को नुकसान पहुंचाना जो है ना, इसको हाईलाइट किया नुसरत जावेद ने। नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर एंकर हैं, टीवी पे आप जानते होंगे, और वो कहाँ से खबरें लेते हैं ये भी आप जानते होंगे। तो बहरहाल उस सिनेरियो में ना
चौधरी सजाद हुसैन ने ये ट्वीट किया है। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि इस ऑपरेशन की जो निगरानी थी ना, वो कर्नल मुफ्ती और सिकंदर ने की थी। ये दो नाम भी लिख दिए हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत का जो ऑपरेशन था, उसकी निगरानी जो है वो कर्नल मुफ्ती और सिकंदर ने की थी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें, क्योंकि जो है ना उस वक्त फैज़ हमीद जो है वो DGI नहीं थे जब ये वाक़या हुआ, और जो है ना वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन जो है चौधरी सजाद हुसैन का दावा है कि जनरल बाजवा की डायरेक्ट हदायत थी कि इन 3 बंदों की जो है वो डेड बॉडीज चाहिए। और ये भी चौधरी सजाद हुसैन क्लेम करते हैं, बल्कि उनका क्लेम दुरुस्त है, कि जिन 3 बंदों का जनरल बाजवा ने जिक्र किया था ना, वो तीनों बंदे उस वक्त जो है वो मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क में नहीं थे। और आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब भी बाहर थे। ये भी आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में थे। ये भी आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट करके कीनिया में शहीद किया गया। ये भी आप जानते हैं कि कीनिया की एक खातून जज ने इस सारे मामले को उठाया था। वो तो खैर शुक्र है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो उमर अताब बंदयाल हो, चाहे वो कादी फादिसा हों, या अब खैर या अफरीदी, तो आपको पता है ये तलाकों वाले केस के चीफ जस्टिस हैं, तो किसी ने भी इसको हाथ नहीं डाला और उनके जो है वो पर जो है ना वो जलते हैं। अरशद शरीफ एक ऐसा नाम, यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी उनकी डेड बॉडीज़ जो है ना वो घर नहीं आई थी। जब मैं उनके घर गया था, मैं उनकी माँ से मिला था, मैं उनके बच्चों से मिला था। अब यकीन करें कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि खामखा जो है ना वो लोग रो रहे थे। और अरशद शरीफ साहब ऐसे भी घर के आखिरी मर्द थे। इनके अब्बू फोत हो गए थे, इनके बड़े भाई जो है ना मेजर वो शहीद हो गए थे। अरशद शरीफ जो है ना वो आखिरी मर्द थे घर के, और बाकी छोटे छोटे बच्चे, उनकी बेगम और उनकी बूढ़ी और बीमार वालदा थी। अरशद शरीफ की वालदा से AFIC में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने वादा किया था, इयादत भी की थी और वादा किया था कि आपके बेटे के कातलों को पकड़ा जाएगा और उन अरशद शरीफ को जो है वो इंसाफ मिलेगा। बहरहाल हम मुंतज़िर हैं, और जो है ना वो अरशद शरीफ साहब के घर वाले भी मुंतज़िर हैं। लेकिन ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट रखना था। आज तारिक मतीन साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि ये जो चौधरी सजाद हुसैन है, अब सिंपल सी बात है कि चौधरी सजाद हुसैन को अगर तहवील में ले लिया जाए, और वो जो इतनी यकीन से वो नाम लिख दिए उन्होंने कि जी जनरल बाजवा ने, बिल्कुल वो कहते हैं कि रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये भी उन्होंने लिखा है, आप ट्वीट जाके देख लें, ये भी उन्होंने लिखा है कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने कहा कि इन 3 बंदों की जो है डेड बॉडीज चाहिए। हाँ, ये भी वो कहते हैं कि बाद में इसमें जो नाम था ना इसका गुल बुखारी का, मेरा ख्याल है पहले मैं नाम गलत बोल गया हूँ, गुल बुखारी, यानी जो बाद में गुल बुखारी का नाम था तो वो ड्रॉप कर दिया गया। विकास गुराया थे, अरशद शरीफ थे, और तीसरे बंदे का उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये कंफर्म किया उन्होंने कि 2 बंदे उनमें से मारे गए, तीसरे बंदे को गोली लगी, वो बंदा जख्मी हुआ लेकिन जान से बच गया। अब अगर उस बंदे को तहवील में ले लिया जाए जिसको गोली मारी गई और वो बच गया, और इसके बाद ये सजाद हुसैन दावा करते हैं कि पेमेंट सारी पाकिस्तान से हुई, जाहिर है पाकिस्तान से ही पेमेंट होनी थी। तो बहरहाल ये मैंने कहा आपके सामने रख दूं मुद्दा कि सजाद हुसैन कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो जनरल बाजवा ने दिया था, और ये बात जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। 500 हमले, मैंने कहा ना कि अभी शाम की सूरत हाल पे मैंने सोशल मीडिया पे देखकर लोग खुश हो रहे थे कि जी बस यहाँ पे इस्लाम आ गया। जिस तरह हम जज्बाती हैं, बात बात पे जज्बाती हो जाते हैं। आज की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। आज शाम पर जो है वो इजराइल ने 500 हमले किए हैं, गिन के 500 हमले किए हैं। और उस 500 हमलों में क्या हुआ पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। उन 500 हमलों में शाम के सारे एयरपोर्ट्स बेकार हो गए हैं। उन 500 हमलों में जो नेवी थी शाम की वो तबाह हो गई है, जो एयरफोर्स थी खड़े खड़े वो तबाह हो गई है, जितनी शाम की लेबॉर्ट्रीज थी वो तबाह हो गई हैं, जितने इसके शाम के हेलीकॉप्टर्स थे वो तबाह हो गए हैं, और जितनी जो है ना वहाँ पे
تھیں ملیں وغیرہ، فیکٹریاں، کیمیکلز، وہ سارے تباہ ہو گئے۔ 500 حملہ، ہوائی حملہ منہ سے کہنا آسان ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مزاحمت بھی کوئی نہ ہو۔ اب آپ ایک کمزور سے بندے کو جائیں اور چنڈے مارنا شروع کر دیں اور وہ آپ کو جواب نہ دے تو آپ کا غصہ بڑھتا جائے گا، آپ اور چنڈے ماریں گے۔ 500 حملہ اسرائیل نے کیا ہے شام پہ، اور یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ہمارے یہ بڑے ہمارے ثقافتی ورثے تھے، تاریخی ورثے تھے۔ عراق ہو گیا، اس کے علاوہ شام ہو گیا، اس کے علاوہ مصر ہو گیا، اس کے علاوہ اردن ہو گیا، یہ پیغمبروں کی سرزمینیں تھیں۔ فلسطین ہو گیا، یہ پیغمبروں کے مقبرے تھے، یہ بڑی مقدس، اور ہمارا روحانی تعلق ان کے ساتھ، لیکن ایک ایک کر کے وہ سب کو جو ہے بارود کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کی اپنی یہ رپورٹ ہے کہ ہم نے شام پہ جو ہے وہ 500 حملے کیے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ کیے ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ شام کے اندر دمشق کے آس پاس 150 کلومیٹر کا انہوں نے زون قائم کر دیا ہے کہ یہ ہمارا ہے، شام میں اسرائیل نے۔ یعنی گولان کی پہاڑیاں، پہلے آپ کو بتایا بڑا زبردست علاقہ ہے گولان ہائٹس، وہاں تو پہلے قبضہ تھا اسرائیل کا، اب اسرائیل دارالحکومت میں آ گیا ہے۔ 150 کلومیٹر کو اس نے بفر زون بنا دیا ہے، وہاں اس کے ٹینک موجود ہیں کہ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ اب ہمارا ہے۔ اور یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب اندازہ کریں۔ اور بشار الاسد کے جو قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ پہلے بشار الاسد سے جنگ کر رہے تھے، اب بشار الاسد گئے تو اس کے بقایا لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ میری اور آپ کی سوچ سے میچ نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ چیس بورڈ ہوتا ہے، یہ جو ہے بڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ پلان ہوتا ہے۔ تو شام سے کیا نکلتا ہے مجھے تو کوئی اچھی امید نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ غزہ کو دیکھ لیں، جس طرح میں نے کہا عراق کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اردن وغیرہ سب کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں۔ الفتح السیسی ایک کرسچین صدر ہے، وہ وہاں پہ عامر ہے۔ اب شام دیکھ لیں تو بہرحال وہاں پہ آج 500 حملے ہوئے ہیں، اور مکمل جو انفراسٹرکچر تھا شام کا وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو طلاق دیں یا پھر سزائے موت ہوگی۔ اسٹیٹ یہ کہتے ہیں 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں، اس کے علاوہ ایٹمی طاقت ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نمبر 1 فوج ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہے وہ نمبر 1 ایجنسی ہے۔ یہ کہا کس نے ہے؟ یہ کہا ہے فیصل وارڈا نے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیصل وارڈا کوئی بات کہے تو آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید جو ہے عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری یہ فرما رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی بات کرنا۔ اور فیصل وارڈا کی جو ہے وہ کہ اوقات کیا ہے، آزاد قبیلے کا سینیٹر ہے، کوئی اس کی پارٹی نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو عمران خان طلاق دے دینا تو موت سے بچ جائیں گے۔ یہ وہ طلاق ہے جس کو یعنی اسلامی تاریخ میں نے نہیں پڑھا، آپ کو پتہ ہے عرب کتنی شادیاں کرتے ہیں، یعنی بادشاہ تو چھوڑے عام عرب کتنی شادیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے عدت کیس نہیں سنا تھا، اور پھر عدت میں جو عورت کی گواہی ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے۔ آپ غامدی صاحب کو سن لیں، آپ کسی اور عالم کو سن لیں کہ عورت کی گواہی جو ہے آپ جانتے ہیں وہ سائیکل وغیرہ، تو انہوں نے نہیں مانی۔ انہوں نے نہ صرف عدالت میں کیس چلایا بلکہ سب سے زیادہ کیس انہوں نے میڈیا پہ چلایا عمران خان کو گندا کرنے کے لیے۔ آپ شاہ زیب خان زادہ کے انٹرویو دیکھ لیں، وہ جو خاور مہا کنجریکا تھا، وہ مہا کنجریکا کے آپ انٹرویو دیکھ لیں جو اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں دے رہا ہے، اور شاہ زیب خان زادہ کس طرح پھیپھڑے پھاڑ رہا ہے۔ یعنی اس عمر میں اس کو اور بھی جاب مل سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے، جج اور جرنیل لگے رہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے، تو پھر شاہ زیب خان زیادہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں، گندی نالی کے کیڑے، ان کو جو ہے وہ مل گئے، کرسیاں مل گئیں ان کو اور سکرینیں مل گئیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو طلاق دیں، یعنی بشرا بی بی کو۔ اب بشرا بی بی کو طلاق کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ لائل ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری، تو ان کو ہٹا کر فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا تھا۔
تو مبینہ طور پہ بشرا بی بی سے جو ہے نا وہ اپروچ کیا تھا بشرا بی بی کو سید عاصم منیر صاحب نے کہ ان کی یہ پوسٹ برقرار رہنی چاہیے. تو بشرا بی بی نے کہا تھا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی اور وزیر اعظم کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی. اس دن سے پھر جو ہے نا وہ سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری جو ہے وہ یہ سارے جو ہے نا ان کے خلاف ہو گئے. اب بہرحال بات جہاں پہ آ کے رکی ہے کہ اگر عمران خان نے جان بچانی ہے، یہ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی کی معافی مانگنا، 9 مئی کی معافی مانگنا، پھر 9 مئی پہ معذرت کرنا، پھر 9 مئی پہ شرمندہ ہونا، اور اب بات آ گئی ہے آپ ایک گورنمنٹ کا لیول چیک کریں، آپ ایک سٹیٹ کا لیول چیک کریں. سٹیٹ جو ہے نا فیصلہ کرے گی آپ کس سے شادی کریں، کس کو طلاق دیں. اب ان کا پتہ نہیں کون سا رشتہ بیٹھا ہے جو بوڑھا ہو رہا ہے جو انہوں نے خان صاحب کو دینا ہے، یا تو اس کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے. یہ تو فیصل واڑی بتا سکتے ہیں نا کہ کس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، یا کس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس عمر میں بشرا بی بی کو طلاق دیں ورنہ موت کے لیے تیار ہو جائیں. ویڈیو جاری و ساری ہے، میں درمیان میں آ ٹپکا ہوں اور آپ سے پیار بھلا گلہ کرنے کے لیے کہ لائکس بھی پھر کم ہو گئے ہیں اور ویوز بھی کم ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، لیکن میرا قصور کامنٹس میں لکھ دیں کہ میرا قصور کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنل اکبر نے ایک تو کہا ہے ریگمنٹن، یعنی ریگمنٹن جو ہے نا وہ رائفل جو 1 کلومیٹر تک مار کرتی ہے، اور یہ ملی تھی دہشت گردوں کے خلاف تاکہ سنائپرز آپ یوز کریں اور ان کے سر کھولیں. بہت لیتھل اور جو ہے نا خطرناک رائفل ہے. یہ کرنل اکبر نے انکشاف کیا ہے. وہ رائفل استعمال ہوئی ہے ڈی چوک میں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ برج ہیڈ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی حملہ آور آتا ہے نا تو وہ جو ساحل ہوتا ہے، یعنی کسی جس ملک پہ حملہ ہو اور حملہ آور ساحل پہ پہنچے، عراق میں بھی ہوا تھا اور سب سے مشہور ہوا تھا نارمنڈی میں 1944 میں. ساحلوں پہ آپ فلموں میں دیکھا ہوگا، ساحلوں پہ فوج پہنچتی ہے تو وہ جو ساحلوں پہ جو ہوتی ہے نا آپ وہ بھی دیکھ لیں، یعنی ہیلن آف ٹرائے بریڈ پٹ کی ہے زبردست. تو وہاں پہ جو گارڈز ہوتی ہے نا ان کا سر کچلتے ہیں، اس کو برج ہیڈ کہتے ہیں. یعنی یہ کرنل اکبر نے، میں نے بھی پہلی دفعہ سنا، شاید آپ نے بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ جو ساحلوں پہ قبضہ ہوتا ہے نا وہ برج ہیڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ سر کچلا جاتا ہے. اور یہ سب سے مشہور ہوا تھا 1944 میں جب نارمنڈی میں جنرل آئزن ہاور، بعد میں فیلڈ مارشل اور پھر بعد میں امریکہ کے صدر، زبردست صدر تھے، انہوں نے جو ہے نا برج ہیڈ کیا تھا نارمنڈی کے ساحل پر، اور ساحل جرمنوں کے سر کچل دیے تھے انہوں نے. یہ کہتے ہیں کرنل، آپ کو یہ بتانے کا مطلب کیا ہے برج ہیڈ، کہ بالکل جو ڈی چوک تھی نا، ڈی چوک، اس میں یہ فارمولہ اختیار کیا گیا. لائٹس بند کی گئی، آنسو گیس پھینکی گئی، ان کو گھیرا گیا اور بالکل برج ہیڈ کی طرح سر کچلے گئے. اور سر کس سے کچلے گئے؟ ریگمنٹن سے. اس لیے جلدی جلدی وہ گولیوں کے خول غائب ہوئے، آپریشن ہوا، صفائی ہوئی، تاکہ یہ خول اگر مل گئے تو یہ ریگمنٹن تو ہمیں ملی ہے دہشت گردوں کے لیے، اور یہ امریکی عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں، وہ ملی بھی کولیشن فنڈ میں ہی ہیں. یہ رائفلیں ملی بھی تحفے میں ہیں کہ جی آپ نے یہاں پہ استعمال کر دی. تو یہ جو ہے نا برج ہیڈ کیا گیا ڈی چوک میں، بالکل بطخوں کی طرح، اور سردی میں ٹھٹھرتے اور پھر بھوکے، اور پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا پناہ کی تلاش کرتے، پرو ڈیموکریٹک وہ معصوم لوگ، وہ جو ہے نا زیادہ تر تھوڑے پڑے ہوئے لوگ کہ جی ہم خان کے لیے آئے ہیں، ہم خان کو لے کر جائیں گے، ہم خان سے محبت کرتے ہیں. تو برج ہیڈ کیا گیا جو ہے نا وہ ڈی چوک میں. یعنی آپ خالی سنیں، میں نے آپ کو برج ہیڈ کی تعریف بتا دی. سر کچلنا، جہاں پہ آپ حملہ کریں، وہ حملہ آور تھے، وہ بینک لوٹ رہے تھے، وہ گاڑیاں لوٹ رہے تھے، وہ عمارتیں لوٹ رہے تھے، وہ پارلیمنٹ لوٹ رہے تھے، وہ سپریم کورٹ لوٹ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کوئی اے ٹی ایم نہیں لوٹی گئی. پھر گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کہ ان معصوموں پہ، ہمارے بھائیوں پہ، ہمارے جگروں پہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ گولی آپ کو نہیں چلانی چاہیے تھی. بہرحال جی یہ کرنل اکبر نے انکشاف کیا ہے کہ برج ہیڈ کی پالیسی وہاں پہ اپنائی گئی. آرمی کی ٹرم ہے کہ جس طرح حملہ آور، اب حملہ آور یعنی حملہ آور جا کر مفتو پہ جو کچھ کرتا ہے،
یعنی ایک فاتح ہوتا ہے ایک مفتو، فاتح مفتو کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ کیا گیا کہ ہم فاتح ہیں، آپ لوگ کیا ہیں ہمارے سامنے نہتے، اور آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے، آپ کے پاس کھانے کو بھنے ہوئے چنے ہیں بھنے ہوئے۔ تو بہرحال یہ آئزن-ہاور نے 1942 میں نارمنڈی میں کیا تھا، اور پھر 2024 میں 24 نومبر، 25 نومبر، 26 نومبر ڈی چوک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، برج ہیڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ریگمنٹن رائفل بھی یاد رکھنی ہے جو 1 کلومیٹر تک مار کرتی ہے۔ کتنی سخت لگی ہوگی گولی، کتنی سخت لگی ہوگی، 1 کلومیٹر تک مارتی ہے، تو وہ تو سامنے تھے، بالکل قریب قریب تھے، ادھر بلڈنگ تھی، ادھر کتنی سخت لگی ہوگی، بڑی سخت لگی ہوگی، گولی کیوں چلائی آپ نے؟ اس کے بعد فوج میں ایک خود احتسابی کا عمل موجود ہے، یہ آپ سنتے ہوں گے، مان لیتے ہیں۔ کیا عرش شریف اس خود احتسابی عمل میں آتا ہے؟ اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ عرش شریف صاحب کی جو والدہ ہے نا، ان کی FIR موجود ہے، اس میں کون سے نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں نام ہے پہلے نمبر پہ جنرل باجوہ، چیف آف آرمی سٹاف، دوسرا نام ہے DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، اس کے علاوہ نیچے بریگیڈیئرز ہیں، کرنل ہیں، وہ سارے کہ جی ان پہ FIR کریں۔ اب اگر خود احتسابی کا نظام موجود ہے، وہ سارے کا سارا لاگو ہو رہا ہے فیض حمید پہ، اور فیض حمید پہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو بتایا ہے، یہ جو ابھی میں نے برج ہیڈ آپ کو بتایا، اس کو چھپانے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عمران کو فکس کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ادھر آئیں، ان کو، اب تو ندیم انجم ریٹائر ہے، باجوہ ریٹائر ہے، بلائیں ان کو کہ آئیں جی خود احتسابی، کہ ہمارا خود احتسابی کا نظام موجود ہے، تو دیں جواب، ارشد کی ماں کو جواب دیں، FIR کرائیں، جس طرح ہر کسی پہ FIR ہوتی ہے، وہ آ کے عدالت میں اپنی صفائی دے۔ یہ انٹچیبل ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انٹچیبل ہیں، چلے ریٹائرمنٹ پہ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں صرف ان کی جان کی قیمت ہے، اس شہزادے کی جان کی قیمت نہیں تھی۔ اس کے بچوں کو ذرا جا کر دیکھیں، پوچھیں، میں تو مل کے آیا ہوں اس کے بچوں کو، میری کمیونٹی میں چلے جائیں، میں ان کی تصویریں بھی پوسٹ کی ہیں عرش شریف کے بچوں کی، جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اب دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو عرش شریف خود احتسابی، اچھا عرش شریف چلیں ٹھیک ہے، بہت پیارے شہزادے، بہت بڑے جو ہے نا وہ صحافی عمران خان نے نام لیا تھا کہ یہ لوگ ہیں، اور پرائم منسٹر عرش شریف بہت بڑے صحافی تھے، مان لیا، پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا، عمران خان تو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر تھے وزیر آباد میں، سابقہ، گولی لگی، لوگوں نے دیکھی، انہوں نے نام لیے، وہ موجود ہیں، کدھر گئی خود احتسابی؟ خود احتسابی کا جی ہمارا اپنا نظام ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ہمارا اپنا نظام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو اسکول ٹیچرز ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، کل کو کہیں جی ہمارا اپنا نظام ہے، کوئی پڑھا ہے نہ پڑھا ہے، ہمارا اپنا نظام ہے، فلاں ہیڈ ماسٹر صاحب انچارج ہیں، ہمارا اپنا نظام ہے، پولیس کہے جی کہ ہمارا اپنا نظام ہے، جی اسٹیٹ جہاں ہمارا اپنا نظام، پھر سارے کہ ہمارا خود احتسابی کا نظام ہے۔ یہ ابھی آپ کو چودھری سجاد حسین کا بتایا کہ باجوہ نے کہا 3 لاشیں چاہیے، خود احتسابی، عرش شریف خود احتسابی، عمران خان خود احتسابی، یہ رات کو گھروں کو توڑنا، لوگوں کو اٹھا کے لے کے جانا، افکار علوی سے ایفیڈیوٹ لینا، شاعر احمد فرحات کو اٹھا کے لے جانا، خود احتسابی۔ تو پھر کرے نا سر خود احتسابی، کہ ساری خود احتسابی جنرل فیض پہ آ کے جو ہے نا وہ نالے کی طرح گر گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی جو ہے نا ریگمنٹن رائفل، اس کے علاوہ برج ہیڈ، اس کے علاوہ خون کی ہولی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حیوانیت کا ننگا ناچ ڈی چوک میں، فرعونیت کا ننگا ناچ، یزیدیت کا ننگا ناچ، وہ آسرے پہ آئے، آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ ہمیں کچھ ہونے دیں گے؟ آپ تو ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم نے آپ کو گولیاں لے کے دی ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو ریگمنٹن رائفلیں لے کے دی ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو یونیفارم لے کے دی ہوئے ہیں، ہم 1 روپیہ جو ہے نا 2 روپے ٹیکس دیتے ہیں، دہاڑی کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ اسلحہ خریدتے ہیں، وہ تو آپ کی پناہ میں آئے تھے، وہ تو اپنے بڑوں کے پاس آئے تھے اسلام آباد میں، اور جو ہے نا وہ یہ حال ہو گیا برج ہیڈ۔ تو بہرحال خود احتسابی کے نظام میں میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ عرش شریف کو شامل کریں، عمران خان کو شامل کریں، اور یہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے عمران ریاض خان کو شامل کریں، سمیع ابراہیم کو شامل کریں کہ ان کے ساتھ کس نے کیوں کیا، ان کا قصور کیا تھا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔